جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. آج صبح کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر ہے فرنٹ پیج پہ، جس میں حکومت سندھ نے کوئی آرڈیننس لانے کی بات کی ہے جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی نظام میں کوئی نیا نظام متعارف کیا جا رہا ہے، جس نظام کے تحت بلدیاتی اداروں کو صرف کچرا اٹھانے اور صفائی کی حد تک محدود کر دیا جائے گا. یعنی آپ کے جو ناظم ہوں یا سو کالڈ کونسلر ہوں، ان کے اختیارات صرف صفائی کی حد تک محدود کر دیے جائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ اس خبر کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ سندھو دیش کی حکمت عملی تو نہیں ہے؟ کیا یہ ارباب اختیار کے گانوں میں بجنے والے خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سندھ میں دو قوتیں آباد ہیں. ایک اردو بولنے والی قوت جس کو فیڈریشن کی مدد سے، رینجرز کی مدد سے دیوار سے لگا دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بلدیاتی نظام، چاہے وہ میٹروپولیٹن سسٹم ہو، چاہے وہ بی ممبر سسٹم ہو، چاہے کوئی سا بھی بلدیاتی نظام اگر لاتے ہیں تو اس نظام میں پہلے مردم شماری کی آڑ میں، دیگر چیزوں کی، دیگر معاملات کی وجہ کر اس کمیونٹی کو دیوار سے لگایا جا چکا ہے. اب اس آرڈیننس کو لانے کے بعد صورتحال یہ ہو جائے گی کہ تیسرے درجے کی شہری بن جائیں گے. مثلا یہ تو وہ خلاصہ ہے جو میں کر رہا ہوں حالات حوادث کے زمرے میں، کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. کیا یہ سندھو دیش کی تخلیق اور پھر مکمل ہونے کا عمل نہیں ہے؟ کیا یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس پہ سندھ میں سندھی قوم پرستوں کی حکومت قائم ہو جائے؟ کیا یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس سے سندھو دیش کا جغرافیے کا تعین ہو جائے؟ یہ یقیناً ایک ملک دشمن آرڈیننس ہے جو اس ملک کی سالمیت کو، بالکل وہی صورتحال ہے جو شیخ مجیب نے 1970 میں کہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے اسلام آباد میں گلاب لگایا جا رہا ہے. یہ بدنصیب شہر اس ملک کو پالتا ہے، اس ملک کے لوگوں کو اپنے ریونیو کے ذریعے ان کو فیڈنگ دیتا ہے، ان کو خوراک دیتا ہے، ان کی زندگی کی آسائشیں پوری کرتا ہے، اور خود ان لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے آسائشیں چھین لی گئی ہیں صرف قوم پرستی کی وجہ. یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس سے 1972 میں سانحہ مشرقی پاکستان نمودار ہوا تھا. یہ وہ حرکتیں ہیں یا یہ وہ پالیسیاں ہیں جس سے تحریک پاکستان کی روح بلبلا رہی ہے. کیا اردو اسپیکنگ یا پاکستان بنانے والے یا بانیان پاکستان کی اولادوں کو کس جرم کی سزا دے رہی ہے حکومت وقت؟ کیا ہمارے اجداد نے، اردو اسپیکنگ کے اجداد نے کوئی اتنی بڑی غلطی کی ہے پاکستان بنا کے کہ جس کا کفارہ اس کی نسلیں بھگت رہی ہیں؟ دیکھیں، تاریخ کے بنیادی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ وہ تمام حقیقتیں ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں. اگر اس کو اس سے زیادہ کھل کے شیئر کروں تو یہ قوتیں یقیناً مجھ پہ غداری کا کوئی نیا مقدمہ بھی بنا دیں گی. سب سے پہلی چیز، آپ نے وہ حالات کیوں پیدا کیے کہ زمین اور زبان کا تضاد پیدا ہو؟ آپ نے نظریہ پاکستان کی توہین کی. آپ نے ان 40 سے 45 لاکھ لوگوں کے جانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا. نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ان کی بے حرمتی کی. اس بے حرمتی کے صلے میں کیا آپ سروائیو کر سکو گے؟ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جسے مکافات عمل کہتے ہیں. کیا آپ مکافات عمل کی زد میں نہیں ہو؟ اس ارض وطن کو، اس مقدس پاکستان کو جن لوگوں نے اپنے خون سے جس پودے کی آبکاری کی، جس پودے کو ایک پھلدار درخت بنایا، جب وہ درخت بن گیا تو اس مالی کو ہی آپ نے کلا کما کر دیا. شرمانی چاہیے آپ کو آپ کے وجود پر. اور میرے رب کا نظام اتنا یقینی ہے اور اتنا سبق آزمودہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جب آپ کی رسی کھینچے گا. کیا آپ کو آپ سے پہلے والے عامر یاد نہیں ہیں؟ کیا آپ کو جنرل ضیاء الحق یاد نہیں ہے؟
کیا آپ کو اس کا انجام یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نے آصف علی زرداری کی حالت زار نہیں دیکھی؟ آپ خدا کو اور اللہ کے نظام کو بھول چکے ہیں۔ مثلا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں چھین رہے ہیں، اس کا قلع کما کر رہے ہیں، اس کی نسلوں کو پامال کر رہے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ بظاہر چھوٹی سی خبر ہے کہ ایک آرڈیننس لا کر دیکھیں، اس سے پہلے آج سے 5 سال 4 سال پہلے پورے ملک میں بلدیاتی نظام نہیں تھا، ہر جگہ میٹروپولیٹن سسٹم تھا، جس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اختیارات گراس روٹ لیول پہ تھے۔ ایک عام آدمی کو پریشانی ہوتی تھی، وہ اپنے ناظم کے پاس جاتا تھا، ناظم علاقے کے ایس ایچ او کو ڈی ایس پی کو بلا کر کے ان کا مسئلہ وہیں حل کر دیتا تھا۔ شاید آپ کو یہ آئین پاکستان کی دیوی آزادی پسند نہیں آئی، آپ نے پاکستان کے بنانے والوں کو، بانیان پاکستان کی اولادوں کو اپنی رعایا، اپنے کمی، اپنے کسان سمجھ رکھا ہے کہ آپ ہر طرح کا ظلم اس پہ کر رہے ہیں۔ اور آج علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اے موج بلا دے 2-4 تھپیڑے ہلکے سے ان کو بھی، جو ساحل سے دور بیٹھے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ارباب اختیار کو جب کراچی آنا پڑے گا، یا ان کے عزیز رشتہ دار جب کراچی آئیں گے اور ان سے تیسرے درجے کے شہری کا سلوک کریں گے، تو انہیں وقت کے گزرنے کا افسوس ہوگا۔ دیکھیں، میں کسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں وفاق پاکستان، آئین پاکستان کی حرمت کو بحال کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، نیسلے ٹاور گرانے کے لیے کمشنر کراچی کو چیف جسٹس صاحب بلا کے کہتے ہیں ابھی جاؤ جا کے نیسلے ٹاور گراؤ ورنہ میں تمہیں اریسٹ کر کے جیل بھیج دوں گا۔ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ نہیں پتا ہے کہ نیسلے ٹاور بنایا کس نے تھا؟ کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ این او سی کس نے دی تھی اور کتنے پیسوں کے عوض دی تھی؟ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جانتا ہوں کہ کس کو کتنی کک بیک ملی، کس کو کتنی رشوت ملی۔ کیا اس ملک کی ایجنسیاں جو اس ملک سے کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ سزا دینی ہے تو اس کو سزا دو جس نے اپروول دی، سزا دینی ہے تو اس کو سزا دو جس نے اس غلط جگہ پہ الاٹمنٹ کی، سزا دینی ہے تو اس کو سزا دو جس نے این او سی دی۔ آپ سزا اس کو دے رہے ہو جو غریب اپنے بچے کے خوراک کو، اپنے بچے کی غذا کو کاٹ کے اپنی بیوی بچوں کے لیے چھت خرید رہا ہے۔ آپ نے سزا اس کو دی جس نے اپنی بہن بیٹی کے جہیز کے زیور کو بیچ کر کے ایک فلیٹ خریدا تھا۔ آپ نے سزا اس غریب کو دی جس غریب کے پاس اس فلیٹ کے علاوہ کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کے وجود پر، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا وجود مٹا دیتا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ آپ اس وقت سے ڈرے جب اللہ رب العزت آپ کی رسی کو کھینچے۔ تو میں جن باتوں سے پرہیز کرنا چاہتا تھا اپنے پروگرام کے دوران، میں ان باتوں کو بھی کر گیا ہوں۔ بہرحال میری ذاتی رائے ہے، میں بحیثیت جرنلسٹ ان باتوں کو جانتا ہوں، تو اس لیے ببانگ دہل بولتا ہوں، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں۔ میں نے کبھی کسی بار شاپ سے بھتہ نہیں لی، کسی ریکٹنگ میں، کسی پلیجرمنٹ میں ملوث نہیں ہوا۔ جو چیزیں حقائق کی دنیا میں مجھے نظر آتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ مجھے شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک جملہ بہت یاد آتا ہے کہ گناہ تو ہوگا لازم ہے، اور گناہ کے ہونے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، وہ ہوگا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خطا سے دنیا میں آئے ہیں اور خطا کا پتلا ہے۔ غلطی ہم سے ہوگی، انسان سے غلطی ہوگی، اور غلطی کے ہونے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن غلطی کی معافی نہ مانگنے میں مذائقہ ہے۔ غلطی کی معافی نہ مانگنے میں اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے رب کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے حقوق کو، جو آپ کے حقوق و فرائض ہیں، ان کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو باپ کا حق ہے وہ بیٹے نے دینا ہے، جو بیٹے کا حق ہے وہ باپ نے دینا ہے، جو پڑوسی کا حق ہے وہ اس کو ملے گا، اگر ہم صحیح معنوں میں ایک باعمل مسلمان کے طور پہ زندگی گزاریں۔ تو آپ نے تو بہت بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے نماز کے گٹھے بنے ہوئے آپ کی پیشانیوں پہ، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟
میں سعید غنی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب، آپ نے ایس بی سی اے کے اس کنٹرولر کو چیف کنٹرولر بنا دیا جس نے نیسلے ٹاور کی اپروول دی تھی. میرے پاس دستخط شدہ ایویڈنس موجود ہے. اس کی مراحت، اس کے 6 لاکھ روپے کی تنخواہ، اس کو سرکاری گاڑی، اس کو سرکاری پیٹرول، اس کو کنٹینجنسی کے مد میں شراب کے پیسے تک حکومت سندھ دیتی ہے. کیوں؟ آپ کو اس غریب کی محنت نظر نہیں آ رہی ہے جس نے محنت سے کمائی ہوئی زندگی بھر کی پونجی لگا کر کے ایک فلیٹ کو خریدا تھا؟ آپ نے اس فلیٹ کو بھی مسمار کروا دیا. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کسی غریب کے سر پہ چھت چھینی جائے گی تو میں اپنے عہدے سے برطرف ہو جاؤں گا. گزشتہ 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو عہدہ تو بہت دور کی باتیں چھوڑنا. آپ نے تو اپنی مقصد سپریم کورٹ جب آپ کو بلاتی ہے لاکھ جوتے کر کے، جب آپ جاتے ہیں، آپ نے کس کی داد رسی کی؟ آپ نے کس کی باتیں کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بہت کرتے ہیں. آپ کو تو شاید یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے محلے اور گلیوں میں کیا حالات ہوئے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ بلدیہ عظمی کراچی یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یا ٹاؤن نے آپ کے آبائی علاقے بنس روڈ کا کیا حال کیا ہے، چونکہ اب آپ ڈیفنس پہ رہتے ہیں. سعید غنی صاحب، یہ باتیں بولنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، اپنے کردار کو مضبوط کریں. اگر آپ ریگنگ کے ذریعے، جعلی ووٹ سازی کے ذریعے، ایجنسیوں کی سرپرستی میں، پیپلز پارٹی کے شٹر میں اگر آپ ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوتے اور نہ ہوتا یہ سب کچھ چیزیں، تو آپ کو تو شاید آپ کے اپنے بچے بھی ووٹ نہ دیتے. تو میں جن حالات کے حوالے سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے. 3 کروڑ کا یہ شہر بے یار و مددگار، بے آسرا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہر شخص آتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ بیچارے کہاں جائیں؟ یہ کس کے آگے فریاد کریں؟ یہ کس سے روئیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ ہے. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں لاڑکانہ عزیز ہے، نواب شاہ عزیز ہے، رتو ڈیرو عزیز ہے. کراچی تو دبئی ہے، ہم یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں. میں ببانگے دہل کہتا ہوں کہ آج اہلیان کراچی اور حیدرآباد پریشان ہیں. کل اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد کے جب لوگ پریشان ہوں گے تو میری یہ ٹوڈے وتھ شاہین آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے ایسا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا. اپنے عزیز و اقربا کا پاسپورٹ اس وقت شاہین سے شاہین.